جی، اس وقت ہم چلتا ٹی وی کی جانب سے شفا مائی ہوم آرفنس جو پروجیکٹ ہیں ان کے جو فاؤنڈنگ ڈائریکٹر ہیں پروفیسر ڈاکٹر احمد قادری ان کے ساتھ موجود ہیں جہاں پہ ایک جو ہے نا برانچ کے اندر، اور ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے پاکستان میں اس طرح کے پروجیکٹ بہت کم لوگ ہیں جو اس طرح کے پروجیکٹ جنہوں نے جو شروع کیا ہے. تو اس پروجیکٹ کے بارے میں وہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ یہ پروجیکٹ کیا ہے اور یہ ابھی جو شروع کیا ہے تو وہ اس پروجیکٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں اور ان کی فیوچر پلاننگ کیا ہے اس پروجیکٹ کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا منیر بھائی. چلتا ٹی وی جو آپ کا ماشاءاللہ ادارہ ہے، آپ نے اس کے ذریعے دین کی خدمت کی اور انسانیت کی خدمت کے لیے ذمہ داری پوری کی ہے. اور آپ شفا مائی ہوم جو آرفنیج کا ایک پروجیکٹ ہے کراچی کے اندر، جامعہ کراچی یونیورسٹی کے بالکل اپوزٹ، اور اس میں ظاہر ہے کہ آپ ہمارے ایک طرح کے میڈیا پارٹنر ہیں جس طرح سے کام کر رہے ہیں ساتھ میں. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو نیکی کا کام ہے، خیر کا کام ہے، اچھائی کا، یہ یقیناً آپ سب کے تعاون کے ساتھ اور آپ لوگوں کی مدد کے ساتھ آگے بڑھے گا. اور اس کا بنیادی طور پر جو ہم سب آبزرو کرتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ جو نیگلیکٹڈ طبقہ ہے جس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، خاندان میں نظر انداز کرتا ہے، وہ بچہ ہوتا ہے جس کو ہم یتیم کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کو سب سے زیادہ عزت دی. ہم نے بدنصیبی سی ہے کہ یتیم بچے کو سب سے زیادہ ذلت دی، بالکل نیچے آخری درجے کے اندر، یعنی جو برتن دھو کر پانی بچ جاتا ہے ہم کہتے ہیں وہ کھائے، اور ہماری اولاد جو ہے نا وہ بہترین کھانا کھائے. تو ایسا معاشرہ، ایسی سوسائٹی جو مسلمانوں کی ہے، اگر یہ ایسی ہپوکریسی کرے گی، میں سب کو نہیں کہتا لیکن اکثریت ایسی ہی ہے، تو وہ معاشرے کو دعا کس کی لگے گی؟ وہ معاشرہ کیسے ترقی کرے گا مسلمانوں کے جس میں یتیم کو آپ نظر انداز کر دیں؟ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے. یتیم کی مدد کرنا ایسے ہے جیسے اپنے خاندان کے لیے دعائیں لے کر اپنی مدد کرنا ہے. یتیم کے ساتھ مسکرا کے گلے لگا کے بات کرنا، پیار کرنا ایسے ہے جیسے اپنی اولادوں کی زندگیوں کو آپ نے بڑھا دیا. تو یہ انٹر کنیکٹڈ ہے، انٹر لنکڈ ہے. تو کراچی کے اندر ہم نے اس کو شروع کیا ہے الحمدللہ، اور اچھے علاقے میں شروع کیا ہے تاکہ بچے جو آئیں وہاں پر رہنے کے لیے ان کو یہ احساس نہ ہو کہ کسی جھوپڑی میں یا کسی خراب ماحول میں ہم نے ان کو رکھا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم اپنے بچوں کو رکھتے ہیں ویسے ان بچوں کو رکھیں. اور پھر یہ یتیم بچے جن کو میں یتیم بار بار لفظ مجھے مناسب نہیں لگتا، لیکن یہ ہمارے جو اپنے بچے ہیں ان کو ہم اس طرح سے لے کے چلیں کہ جو ہم اپنے بچوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں نا ہمارا بچہ اچھی انگریزی بولے، ہمارا بچہ اچھا سائنس جانے، کامرس بولے، اپلائڈ سائنس کے سبجیکٹ جانے، فزکس، کیمسٹری، میتھس، کمپیوٹر اور انجینئرنگ کے اندر جائے، میڈیکل میں جائے، یا اچھا ایک اسکالر بنے. تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو میں اپنے بیٹے اور بیٹی کے لیے سوچتا ہوں اس سے زیادہ میرے لیے اہم ہے یہ بچے، کہ یہ او لیول سے جائیں، اے لیول سے جائیں، کیمبرج میں جائیں، یا امریکن یونیورسٹیز میں جائیں، کینیڈین میں جائیں، آسٹریلینز میں جائیں. تو دنیا میں جہاں بھی جائیں ان کی جو بیسک اورینٹیشن یا ان کی تربیت ہے وہ تربیت دین کی ہو، تاکہ یہ اپنے اخلاق سے، ایتھکس سے اور دین سے دور نہ ہوں. بہترین عربی بول رہے ہوں کیونکہ میڈیم آف انسٹرکشن ہم انشاءاللہ انگلش اور عربک رکھیں گے. اس کے اندر کمیونیکیشن لینگویج ہماری عربک اور انگلش ہوگی. اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ جامعہ ازہر اور بحرین اور جو دیگر جو اساتذہ جو عرب کے دنیا کے ہیں، ان اوریجنل جو عرب ہیں وہی اس میں آئیں، وہی ان کو پڑھائیں تاکہ ان سے کمیونیکیشن اسی پروننسیشن کے ساتھ ہو. انگلش جو پڑھانے والے بچے بچیاں وہاں پر ہوں گے، ان بچوں کو تربیت دیں گے انشاءاللہ، وہ بھی اسی لینگویج میں بات کریں گے جو دنیا کے اندر وہ سمجھی جائے گی. میں چاہتا ہوں کہ ایک اچھا انسان پیدا ہو، اس کے اندر یہ احساس کمتری یا ڈپریشن نہ ہو کہ اس کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، اور اس کو دین کے نام پہ یا مذہب کے نام پر یا تعلیم کے نام پہ یا مدد کے نام پر کوئی مس یوز نہ کرے کسی بھی جگہ پر، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، سوشل ہو، ایکسپلائٹیشن نہ ہو، بلکہ وہ بچہ بڑا ہو اور پھر وہ معاشرے کی مدد کرے، دین کی مدد کرے، دین اس کی مدد کرے، اور دنیا دیکھے کہ دیکھو اس کے سر پہ ماں باپ تو نہیں تھے لیکن اللہ اس کے نبی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا. اور یہ سارے لوگ جو دنیا کے لوگ ہیں جو مدد کر رہے ہیں ان بچوں کی، آرفنس کی، تو وہ آئیڈیل سچویشن میں کیسے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو وی آر گوئنگ ٹو ایڈریس so many challenges at a time. We will be addressing educational challenges, social pressures, and mindsets of the people کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یتیم ہے تو اس کو باہر پھینک دو، اس کو چینج کرنا. اور ہم کسی کی طرف نہ دیکھیں، ہم خود مدد کریں کیونکہ اللہ نے ہماری مدد کی ہے، ہمیں اس قابل کیا ہے کہ ہمیں علم بھی دیا ہے، ہمیں ریسورسز بھی دیے ہیں. تو ہم بڑھ کر اگر
ہم $2 $1 $5 جو ہم اپنے یہاں پر برگر میں خرچ کر دیتے ہیں، چائنیز میں خرچ کر دیتے ہیں، گھڑیاں خریدنے میں، کپڑے خریدنے میں، برانڈس خریدنے میں، تو کیا ضروری ہے کہ ہم سب کچھ یہ کریں؟ تھوڑا سا کچھ کمی کر لیں. روزانہ اگر ہم 1 سینٹ بھی، 10 سینٹ بھی، 5 سینٹ بھی بچا لیں تو ہمارے 10 فلمی ممبرز ہیں تو وہ اتنا پیسہ ہم ڈالتے جائیں تو 6 مہینے میں 4 مہینے میں ایک ہیوج اماؤنٹ بنتا ہے، جو ہمارے لیے شاید امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن اس بچے کے جسم پہ کپڑے بھی آ جائیں گے، اس کے پیٹ میں رزق بھی جائے گا، علم بھی آئے گا، اور جب وہ ہاتھ اٹھائے گا تو وہ آپ کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، لیکن اللہ آپ کو جانتا ہے کہ آپ نے کیا ہے، تو اس کا اجر آپ کو ملے گا اس کا انشاءاللہ. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ کتنے سال کا پروجیکٹ ہے؟ اور جیسا کہ آپ پتہ چلا ہے کہ آپ نے زمین آلریڈی پرچیز کر لیا اور اس کی بنیادیں بھی ڈال چکے ہیں، تو اس کے لیے تو ایک بہت بڑی رقم کی ضرورت ہے، اور اس رقم کیونکہ اتنی فیسلٹیز دینا پاکستان میں اور اس کے اوپر ریسورسز چاہیے، تو یہ آپ کا جو روڈ میپ ہے یہ کتنے سال کا ہے، اور آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کتنی رقم اس کے لیے، اور جو ہے نا آپ کیا لوگوں سے، کیونکہ پاکستان میں بھی بہت مخیر حضرات موجود ہیں اور یو ایس اے میں بھی ہیں، یو کے اندر، اور بہت سارا کینیڈا کے اندر اور یورپ کے اندر، تو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں چلتا ٹی وی کی جانب سے لوگوں کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا ٹی وی چینل ہے چلتا ٹی وی، اس نے بڑا کام کیا ہے، اور اس پورے آرفنیج فنڈ ریزر میں بہت نمایاں طور پہ آپ نے خدمات انجام دی ہیں. آپ قابل مبارکباد ہے، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے اس کا، آپ کے گھرانے کو اور پورا ادارہ آپ کا یہ آگے بڑھے. میرا کہنا یہ ہے کہ وقت تو تھوڑا لگے گا اس کے اندر، اتنا آسان نہیں ہے. ہمارے یہاں فلمی گانوں کے لیے اور میوزک کے لیے تو ٹکٹ بہت جلدی جلدی خریدتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے پہ گر کے لڑ کے مر کے خریدتے ہیں کہ کہیں فلم اسٹار ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ اس کو ضرور دیکھنا ہے. لیکن جب ہم یہ بات کریں کہ یہ کوئی کار خیر کی بات ہے، تھوڑا مشکل سے پیسہ نکلتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. مسلمان بہت صدقہ خیرات کرتا ہے، میں نا امید نہیں ہوں. میں 2% لوگ ان کو چھوڑ دیں کہ جو میوزک کو، میں تو عذرائے تفنن بات کہہ رہا ہوں، لیکن سیریس بات یہ ہے کہ ہمیں الحمدللہ اس کا رسپانس اچھا مل رہا ہے، پاکستان سے بھی اور بحرین میں بھی، کینیڈا میں بھی، یہاں پر بھی، چونکہ یہ ادارہ کام کر رہا ہے تو مختلف حضرات جو ہیں وہ اس میں مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ابھی ڈیلس جب میں آیا ہوں، آپ چونکہ ڈیلس سے ہیں اور آپ اس ٹی وی چینل کو چلا رہے ہیں یہاں سے یو ایس اے میں، تو اس میں بھی ماشاءاللہ ہمارا فنڈ ریزر ہوا ہے. تو مجھے امید ہے کہ جیسے علامہ بابر رحمانی صاحب نے مدد اس میں کی ہے، ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں مدینہ مسجد، اور اسی طریقے سے مکہ مسجد کے جو صدر ہیں غلام حسین جاکڑا صاحب، انہوں نے اس میں مدد کی ہے. اور کمیونٹی کے بہت سارے ہمارے جو بہن بھائی بنگلہ دیش وغیرہ کے ہیں، وہ ہیں، ہندوستان کے ہیں، پاکستان کے ہیں، مختلف کمیونٹیز کے لوگ ہیں، وہ مدد کر رہے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ اگر اسی طریقے سے ہوا تو انشاءاللہ ہم 2 سال کے اندر مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے اس کو مکمل کر لیں گے. ہمارے بیسمنٹ ہوگا، فرسٹ فلور کے اوپر پورا اکیڈمک زون ہے، اس کے اندر کلاسز ہوں گی. سیکنڈ زون کے اوپر بھی ہمارے جو باہر کے اسکالرز آئیں گے وہ رہیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر سائنس کی اور کامرس کی اور کمپیوٹر کی لیبس ہوں گی پوری، اور لائبریری ہوگی بڑی، ہماری ریفرنس لائبریری ہوگی. اور میں کوشش کروں گا اس ریفرنس لائبریری کو لائبریری آف کانگریس کے ساتھ ہم اس کو اٹیچ کریں، تاکہ جو آن لائن کتابیں ہیں پوری دنیا سے وہ ہمارے بچوں کو مل سکیں اور ویسے ہی ایکسیس کر سکیں. پھر اس کے بعد انٹرنیشنل کانفرنسز ہیں، سیمینار ہیں، اور جو ورچوئل کمیونیکیشن جو ہوتی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں ورچوئل اکیڈمک ایٹماسفیئر، وہ ہو. اسی کے ذریعے انشاءاللہ تعالی ہم ڈسٹینس ایجوکیشن میں بھی جائیں گے. جو بچے یہاں نہیں آ سکتے وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے دیکھیں، وہ ضروری نہیں کہ سب آرفنز ہوں، تو عام مسلمانوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچے گا. تو آرفنیج تو ہے، لیکن غریب اور اس میں جو دوسرے ضرورت مند بچے ہیں جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھی ہم فائدہ دیں گے. اس کے جو چھت ہے، چھت کے اوپر، روف کے اوپر انشاءاللہ تعالی اس کا کچن، اور پھر اس کے بعد وہاں ایکسرسائز کلب اور ایکٹیویٹیز کے لیے بھی سب کچھ کیا ہے. اور جو بیسمنٹ ہے اس کے اندر تقریباً کوئی 300-350 لوگ اس کے اندر ایک وقت کے اندر، وہ جو ہمارا ملٹائی پرپز ہال ہے اس کے اندر انشاءاللہ تعالی لوگ مختلف طریقوں سے کام کریں گے. کبھی میلاد بھی ہے، محفل بھی ہے، سیمینار بھی ہے، کانفرنس بھی ہے، ورکشاپ بھی ہے، اور پھر نماز کے لیے بھی جگہ الحمدللہ ہم بنا رہے ہیں اس کے اندر. اور بچوں کو خود ہی بچے وہاں پر اذان دیں گے، نماز پڑھیں گے، تربیت ہوگی، قرآن کریم کی قرأت ہوگی، نعت ہوگی، سلسلے ہوں گے. تو کمپلیٹ کمپریہنسو پروجیکٹ ہے جس میں ایسٹرن اینڈ ویسٹرن کلرز آپ کو نظر آئیں گے، لیکن ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان نظر آئے گا، تاکہ ہم ایکسٹریمزم کو ختم کر کے اسلام کا جو پیسفل سیٹلمنٹ کا کانسیپٹ ہے حضور کا، وہ دنیا کو دے سکیں کہ اسلام ایکسٹریمسٹ نہیں ہے، اسلام پیسفل ہے. اور یہی پیغام ان بچوں کے ذریعے پوری دنیا میں جائے گا کہ اسلام نے ان کا حق ہم پہ رکھا ہے، ہم انشاءاللہ ان کا حق پورا کریں گے. اور مسلمان بہت طاقتور ہے، مسلمان ماشاءاللہ کہ وہ ذمہ داری سمجھتا ہے. صرف رمضان میں صدقہ خیرات نہیں کرتا، بلکہ رمضان سے ہٹ کر بھی صدقہ و خیرات کرتا ہے. یہ ہمیں نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ.
पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी मैं जाता हूँ मुझे बहुत तवक्को है इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को इसका अजर दे कि आपने इसमें मदद की है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में आप और आप जैसे और हजरात आपकी मदद से इंशाल्लाह इसमें आएंगे। तो मैं समझता हूँ 2 साल की जगह हो सकता है हम 1 साल में मुकम्मल कर लें। मैं नाउम्मीद नहीं हूँ, और इसमें डिस्पेंसरी वगैरह भी है, इसके अंदर इसमें क्लिनिक भी है, इसके अंदर किताबें भी मुफ्त मिलेंगी, कपड़े भी मुफ्त मिलेंगे उन बच्चों को, उनके खाने पीने का भी जो है वो मुफ्त होगा, रहने का भी मुफ्त है, बल्कि उनको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। और एक्सचेंज प्रोग्राम में हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं इन बच्चों को, हम थोड़े से 12 साल 14 साल के बच्चे हों तो उनको मुख्तलिफ़ जगहों पर भेजें, पाकिस्तान से बाहर भी, ताकि दुनिया को वो देखें। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच।